कितना रास्ता बाकी है, क्या ये कभी खत्म ना होगा। آج ہم کے ایل سہگل کی یادوں کو کریدیں اور آپ کو لے چلیں گے 1932 سے لے کر 1947 تک کے زمانے میں، یعنی آلموسٹ تقریباً 90 سال پہلے یا 80 سال پہلے کے زمانے میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خاموش فلموں کا دور ختم ہو رہا تھا اور بولنے والی فلمیں سنیماؤں پر لگ رہی تھیں اور لوگ ٹوٹ پڑتے تھے اس نئی چیز پر کہ اس میں اداکار بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک نئی چیز تھی لوگوں کے لیے۔ کے ایل سہگل اس زمانے میں جب خاموش فلمیں ختم ہو کر بولتی ہوئی فلمیں آ رہی تھیں تو کے ایل سہگل اپنے آگے بڑھنے کی جد و جہد میں مصروف تھے۔ ان کے وجدان میں ایک بات بیٹھ گئی تھی یا چھپی ہوئی تھی کہ وہ غیر معمولی آواز کے مالک ہیں اور غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ 1904 میں پیدا ہوئے جموں میں کے ایل سہگل۔ بچپن انتہائی غربت میں گزرا۔ والد صاحب موسیقی کے سخت خلاف تھے، لیکن ان کی ماں مندروں میں بھجن وغیرہ گایا کرتی تھی اور وہ اپنی ماں سے ہی متاثر تھے۔ پھر جب کچھ بڑے ہوئے تو تعلیم تو خاص حاصل کر نہ سکے۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو والد صاحب نے صاف کہہ دیا کہ میاں اب کماؤ گے تو کھانا ملے گا، یہ موسیقی چھوڑو، اس سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اور پھر ایک دن خاموشی سے کے ایل سہگل نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ ایک ریلوے میں ٹائم کیپر کی جاب پر بھرتی ہو گئے، لیکن من نہیں لگا، دل نہیں لگا۔ وہ جاب چھوڑنے کے بعد ٹائپ رائٹر کی ایک کمپنی میں بطور سیلز مین ٹائپ رائٹر بیچنے لگے۔ اب ایک فنکار اس قسم کے کام کرے گا تو اس کے شب و روز تو ضرور مشکل گزریں گے، لیکن اس کے اندر کے فنکار کو جو نمو ملے گی، جو جلا ملے گی، جو اس کے اندر کے فنکار کی بڑھوتری ہوگی، وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ غربت کی کوکھ سے ہی فن جنم لیتا ہے۔ پھر یہ لاہور چلے گئے، اپنے لاہور، پاکستان کے لاہور۔ اس وقت تو ایک ہی تھا، انڈیا۔ یہاں کے انارکلی بازار میں وہ کاندھے پر ساڑیاں رکھ کر گانے والے انداز میں اپنی ساڑیاں بیچا کرتے تھے۔ لوگ ان کی آواز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اسی طرح ایک راہگیر نے ان کی آواز سنی تو وہ اپنا راستہ چھوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور ان کی آواز سے لطف اندوز ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کے ایل سہگل سے کہا کہ یار تم بہت اچھا گاتے ہو، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ اس بندے کے ساتھ انہوں نے دوستی کر لی اور اس بندے نے انہیں ایسا قیمتی مشورہ دیا جو کے ایل سہگل کے دل میں جا کر لگا۔ اس بندے نے کہا کہ تمہاری آواز اتنی خوبصورت ہے کہ تم نئی آنے والی جو فلم انڈسٹری ہے، جو فلم بنتی ہے، اس میں تم گا بھی سکتے ہو اور اداکاری بھی کر سکتے ہو۔ شاید کے ایل سہگل کے دل کی وہ بات جو آج تک ان کو کسی نے نہیں کہی تھی، اسی ان کے نئے دوست نے کہہ دی اور کے ایل سہگل ساڑیاں پھینک کر مطلب اپنے مالک کے حوالے کر کے بمبئی چلے گئے۔ یہاں ان کی ملاقات نیو تھیٹر کے مالک بی این سرکار سے ہوئی۔ انہوں نے بی این سرکار کو کچھ اپنے گانے وانے سنائے تو بی این سرکار ان سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور ان کو اس زمانے میں 200 روپے ماہوار پر اپنے تھیٹر میں گانے گانے کے لیے رکھ لیا۔ کچھ عرصے بعد گراموفون کی کمپنی، گراموفون کہتے ہیں ایک کالے رنگ کی پلیٹ ہوتی تھی پتلی سی، اس کو کسی مشین پر رکھتے تھے تو وہ گھومتی تھی، اس کے اوپر سوئی رکھتے تھے تو اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ اسی گراموفون کمپنی نے کے ایل سہگل سے معاہدہ کر لیا اور اس کے انہوں نے بہت سارے اس زمانے کے لحاظ سے پیسے وصول کیے اور یہ ریکارڈ ان کے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئے اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ ریکارڈ فروخت ہوئے۔ پھر کے ایل سہگل کا سفر 1932 سے تو شروع ہو چکا تھا، لیکن ان کو پہلی فلم ملی بطور اداکار ہیرو اور بطور گلوکار۔ ان کو جو پہلی فلم ملی وہ تھی یہودی کی لڑکی۔ اس میں انہوں نے گانے بھی گائے اور اداکاری بھی کی۔ پھر 1934 میں انہوں نے فلم چندی داس میں کام کیا، ایک پازیٹیو رول کیا تھا انہوں نے، یہ فلم میں نے دیکھی ہے۔ پھر آتا ہے 1935 کا زمانہ۔
جب شرت چندرا کے شعرۂ آفاق ناول دیوداس پر فلم بن رہی تھی تو اس کے لیے کے ایل سہگل کو منتخب کر لیا گیا، اور اس فلم نے اپنے زمانے میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اور اس کی کامیابی کا ثبوت میں آپ کے سامنے ہوں کہ آج 1935 میں بننے والی فلم کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس فلم میں کے ایل سہگل نے دیوداس کا مرکزی کردار ادا کیا تھا، اور ان کی اداکاری کو دلیپ کمار نے بھی سراہا۔ 1955 میں جب دیوداس بنی، جس میں دلیپ کمار نے دیوداس کا کردار کیا تھا، تو دلیپ کمار نے اعتراف کیا کہ میرا کام نہ جانے کس طرح ہے، یہ تو لوگ بتائیں گے، لیکن مجھے 1935 کی دیوداس میں کے ایل سہگل کے کام نے متاثر کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا کے ایل سہگل کے لیے۔ کے ایل سہگل نے اس کے بعد 1936 میں پجارن، 1937 میں پریزیڈنٹ نامی فلم میں کام کیا، 1938 میں اسٹریٹ سنگر نامی فلم میں ان کو کام ملا۔ اس فلم میں ان کا ایک مشہور تقریباً کلاسیکل گانا ہے جو اس زمانے سے 50 سال پہلے نواب واجد علی شاہ نے لکھا تھا، جو اودھ کے حکمران تھے۔ انہوں نے یہ گیت لکھا تھا اور اس کو گایا اسٹریٹ سنگر میں کے ایل سہگل نے، اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ بعد میں آنے والے بہت سے گلوکاروں نے اسی طرز میں یہی گیت گایا۔ لیکن سماعتوں میں جو گیت محفوظ ہے وہ کے ایل سہگل کی آواز میں ہے۔ بہت خوبصورت گیت۔ اس گیت کا حسن وہی سمجھ سکتے ہیں جنہیں کلاسیکل سے رغبت ہے، یا کلاسیکل جو ساز ہوتا ہے، جو نغمہ ہوتا ہے، وہ ان کے سینے میں جا کر لگتا ہے۔ 1939 میں فلم دشمن، 1940 میں فلم زندگی میں کام کیا، گانے بھی گائے۔ 1942 میں ایک فلم بنی تھی تان سین، یہ جلال الدین اکبر جو مغل شہنشاہ تھے، ان کے 9 جو مشیر تھے، ان میں سے ایک مشیر تھے تان سین، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اپنا ایک راگ گا کر پانی میں آگ لگا لیتے ہیں۔ نہ جانے اس بات میں کتنی صداقت ہے، لیکن وہی کردار کیا تان سین کا کے ایل سہگل نے فلم تان سین میں، اور یہ اپنے زمانے کی بہت زیادہ مشہور فلم تھی۔ اسی سال ان کو ایک فلم ملی جس کا نام تھا بھگت سورداس، اور 1946 میں شاہ جہان میں انہوں نے کام کیا۔ ان کے گانوں کی موسیقی نوشاد نے دی۔ شاہ جہان سے بہت سے واقعات جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ جہان فلم کی جو ہیروئن تھیں وہ سلمیٰ آغا کی نانی تھیں۔ سلمیٰ آغا جو آپ خود بڑھاپے کی حدود میں قدم کب کا رکھ چکی ہیں۔ اس فلم میں ان کا ایک گانا ہے، جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، اور کے ایل سہگل شراب نوشی کی عادت کا شکار تھے، جس کی وجہ سے ان کا جگر رفتہ رفتہ متاثر ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے ان کو منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ نوشاد نے ایک شرط رکھی گانے کے لیے۔ شرط کیا رکھی تھی؟ ایک تجویز دی تھی، میرا یہ گانا جو میں موسیقی جس کی دے رہا ہوں وہ آپ نے شراب کے بغیر گانا ہے۔ تو کے ایل سہگل نے انکار کر دیا کہ میں تو شراب کے بغیر 1 گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتا، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو نوشاد نے کہا آپ میری خاطر 1 دن یا 2 دن تک شراب نہ پئیں، کسی طرح برداشت کر لیں اور یہ گانا ریکارڈ کریں۔ لیکن کندن لال سہگل کو اب بھی تھوڑا سا تامل تھا، وہ شاید ایسا نہیں کر سکتے تھے، تو نوشاد نے ان کی آسانی کے لیے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک گانا شراب پی کر ریکارڈ کرائیں اور وہی گانا بغیر شراب کے ریکارڈ کرائیں، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جو آپ کو پسند آئے وہی چن لیں۔ تو یہ معقول تجویز تھی جو کے ایل سہگل نے مان لی۔ 2 دن تک انہوں نے شراب نوشی نہیں کی۔ تیسرے دن جب ریکارڈنگ کے لیے آئے تو نوشاد نے ان سے وہ گانا ریکارڈ کرایا، ایک تاریخی نغمہ جو اتنے سال گزر جانے کے باوجود آج بھی تر و تازہ ہے، اور کے ایل سہگل کے
نغموں میں سے ایک شاہکار نغمہ ہے، جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے۔ جب گانے کی ریکارڈنگ ہو گئی تو نوشاد صاحب چلے گئے، اس کی پروسیسنگ جو ہوتی ہے، اس کے بعد دونوں ریکارڈ کے ایل سہگل کے سامنے رکھ دیے اور کہا نوشاد صاحب نے کہ ان میں سے ایک گانا وہ ہے جو آپ نے شراب پی کر ریکارڈ کرایا ہے، اور وہی گانا آپ نے جب بغیر شراب کے ریکارڈ کرایا، ان میں سے آپ سن لیں۔ تو کے ایل سہگل کو معلوم نہیں تھا ان میں سے کون سا گانا انہوں نے بغیر شراب کے اور کون سا گانا شراب کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے۔ انہوں نے دونوں گانے سنے اور ایک گانے کو منتخب کر لیا۔ تو نوشاد صاحب نے مسکرا کر کہا کہ یہ وہ گانا ہے جو آپ نے شراب کے بغیر گایا ہے۔ کے ایل سہگل کی آواز کی میں تعریف کیا کروں، ان کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی آواز کی خوبصورتی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے انداز میں گانے والے پیدا ہو گئے تھے، جن میں ایک بڑا نام سریندرا کا ہے، سی ایچ آتما ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی مکیش نے، کشور نے ان کا انداز اپنایا، اور زیادہ تر ان سے یہ کام موسیقار انل بسواس نے کیا تھا۔ بعد میں مکیش اور کشور نے اپنا راستہ منتخب کیا اور بے پناہ کامیاب رہے اس راستے پر چل کر۔ شاہجہان میں کے ایل سہگل نے ایک مصور کا کردار کیا اور بہت خوبصورت کردار ادا کیا تھا۔ بڑی اچھی فلم ہے، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ 1947 میں ان کی آخری فلم تھی، لیکن پہلے میں آپ کو ان کی دیگر فلموں کے نام بتا دیتا ہوں۔ محبت کے آنسو، زندہ لاش، صبح کا ستارہ، راج رانی میرا، دلاری بی بی، ڈاکو منصور، کاروان حیات، کروڑ پتی، لگن، تدبیر، عمر خیام اور پروانہ۔ پروانہ ان کی زندگی کی وہ فلم ہے جو ان کو دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ اس فلم میں انہوں نے گانے بھی گائے اور کام بھی کیا، لیکن اس فلم کی تکمیل کے دوران ہی تقریباً فلم مکمل ہو چکی تھی اور نمائش کے لیے پیش ہونے جا رہی تھی کہ 1 جنوری 1947 کو کے ایل سہگل یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ کے ایل سہگل ذاتی طور پر بہت اچھے انسان تھے، بہت زیادہ سخی تھے۔ اپنے کمائی کا بہت سارا حصہ وہ گھر لانے سے پہلے راستے میں ہی غریبوں کو دے دیتے تھے۔ ان سے جو مانگتا وہ بلا جھجک اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ بہت نفیس انسان تھے، بہت خوبصورت عادات کے مالک تھے، لیکن شراب نوشی کی وجہ سے وہ صرف 42 سال کی عمر میں یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن ان کی موت سے وابستہ ایک اور کہانی بھی بیان کی جاتی ہے، نہ جانے اس میں کتنا سچ ہے، کہ وہ اداکارہ راگنی کی محبت میں گرفتار تھے۔ وہی راگنی جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان چلی آئی تھیں اور انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا۔ ان کو آہو چشم کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہرنی کی آنکھ والی۔ ان کی آنکھیں واقعی بہت خوبصورت تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ کے ایل سہگل کی موت کے بعد جب ان کی میز کی دراز کھولی گئی تو اس میں سے چند خطوط ایسے نکلے جو انہوں نے راگنی کو لکھے تھے اظہار محبت کے طور پر، لیکن شرمیلی طبیعت کی وجہ سے وہ ان کو نہ دے سکے۔ نہیں معلوم اس خبر میں کتنی صداقت ہے، لیکن یہ کچھ کتابوں میں نے یہ پڑھی ہیں، اور عموماً کتابیں سچ بولتی ہیں۔ کے ایل سہگل سے متعلق آج تھوڑی سی بات ہوئی۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔